الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البلد کی ابتدائی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے مکہ مکرمہ کی فضیلت اور عظمت۔ اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہم مقصد کو جان لیتے ہیں، پھر اس عنوان کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ذوالقعدہ مہینہ کی 13 تاریخ ہے، اور اس مہینہ کے بعد ذی الحجہ کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک عظیم ترین عبادت یا فرض ادا کیا جاتا ہے جس کا نام ہے حج، اور بہت سارے عازمین حج سرزمین مکہ پہنچ چکے ہیں، بہت سارے عازمین حج سفر میں ہیں، اور بہت سارے عازمین حج جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام عازمین حج کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین باصحت و بعافیت واپس لوٹائے، آمین۔ اور جن حضرات نے سابقہ دنوں میں حج کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور میں تبدیل فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا، اللہ رب العالمین انہیں حج مبرور کرنے کی نصیب فرمائے، آمین۔ تو چونکہ اس مہینہ میں لوگ عام طور پر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لہذا اس علاقے یا اس مقام یا کچھ خصوصی جگہ ہیں جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر بیان کی ہے۔ ان فضیلتوں کو ہم جانیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند فضیلتوں کو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے، اور جب ہم ان فضیلتوں کو جانیں گے
تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور ان مقامات سے جب ہم گزریں گے یا ان مقامات میں ٹھہریں گے یا اپنی نظروں سے ان مقامات کو دیکھیں گے تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آئے گی۔ دیکھیے، فضائل مکہ معظمہ اور اس کی جو عظمت ہے وہ بہت بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ تمام فضیلتوں کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں، چند فضیلتوں کو اور عظمتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فضیلتوں میں سے اور عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کسی شہر کو انتخاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہر مکہ کو انتخاب کیا، جو پوری مخلوقات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جائے پیدائش کو مکہ کے لیے انتخاب کیا، سرزمین مکہ کو انتخاب کیا۔ سرزمین مکہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل حرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل حرا ایک تاریخی پہاڑ ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پائے جانے سے پہلے وہاں تشریف لے جاتے، کئی کئی دنوں تک عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی توفیق سے کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر جاتی، کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جاتے، اور کئی کئی دنوں تک اسی غار حرا میں، یعنی جبل حرا کے جو ایک غار ہے اس غار میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اسی پہاڑ پر پہنایا گیا۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اس شہر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک جبل ثور ہے، ایک ثور پہاڑ ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی کیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے اور آپ نے 3 دن تک، اور سیدنا ابو بکر آپ کے یار غار وہاں پر ٹھہرے تھے، 3 دنوں تک ٹھہرے تھے، تو جس غار پر ٹھہرے تھے اس غار کا نام ہے غار ثور، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ ہما اثنان اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں جب وہ غار کے اندر تھے۔ تو سورہ توبہ کے اندر اس غار کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اسی مکہ شہر میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد خیف کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد الخیف، اور یہ مینا میدان کی طرف ہے، جمرات کے قریب میں۔ اور اس مسجد کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ واحد ایک مسجد ہے جس مسجد میں 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد خیف کے اندر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور یہ بھی شہر مکہ کے اندر موجود ہے۔ شہر مکہ کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کے لیے ہم سورۃ التین پڑھتے ہیں۔ سورۃ التین کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے اور کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی علاقے اور کسی شہر کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البلد آیت نمبر 1 کے اندر اس کا ذکر کیا اور کہا لا اقسم بهذا البلد، میں اس بلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی 3925 نمبر کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور مقام حضورہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، مکہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واللہ
انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرج. سرزمین مکہ کو خطاب کر کے درد بھرے الفاظ میں کہتے ہیں اے سرزمین مکہ تو اللہ کو سب سے محبوب ہے. اے سرزمین مکہ تو اللہ کو سب سے پیاری زمین ہے. اور اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ نہ بناتا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ سے جو محبت تھی اس کا اظہار کیا. اور یہاں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو انسان جس شہر میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جو مومن ہے اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. ایک مومن کبھی کسی ملک کا، اپنے وطن کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، وفادار ہوتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. آئیے اس سرزمین مکہ کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں امام الموحدین کہا جاتا ہے، توحید پرستوں کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کے لیے چند دعائیں کی. جن دعاؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، انہی میں سے ایک سورہ ابراہیم کے اندر ہے. سورہ ابراہیم کے اندر آپ سورہ ابراہیم پڑھیں گے تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے آگے چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس شہر کے لیے جو انہوں نے دعا کی تھی اس دعا کا ذکر ہے. کیا ذکر ہے اور کس وقت انہوں نے دعا کی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر، جو زمین غیر آباد ہے، جہاں پر آدمی نہیں رہتا، جہاں پر آدمیوں کے نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی پھل اور فروٹ نہیں ہوتے، جہاں پر کوئی اناج نہیں اگتے، ایسی سرزمین پر آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنے رفیقہ حیات ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے اور وہاں سے تھوڑے دور جب ایک پہاڑ، صفا پہاڑ کے کنارے آتے ہیں اور وہاں سے نظر نہیں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست دراز کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اور بڑے ہی درد بھرے الفاظ ہے. اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنے درد بھرے الفاظ ہیں. کیا آواز ہے اور دعا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَنُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. یہاں سے آپ پڑھتے جائیے اور بھی کئی دعاؤں کا ذکر ہے. ان دعاؤں میں جو قابل ذکر بات ہے میں ان نقطوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے جو دعا کی، انہوں نے دعا کے الفاظ سے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ تو اس مکہ کو امن والا شہر بنا، کیونکہ جس علاقے میں امن ہوتا ہے
وہاں کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کا جینا، ان کا سونا، ان کا کاروبار کرنا یہ بہت ہی خوشحال زندگی میں کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر امن نہ ہو، جہاں پر بے امن ہو، جہاں پر انسان کو ڈر اور خوف ہمیشہ رہے، وہ انسان نہ صحیح سے کھا سکتا ہے، نہ صحیح سے پی سکتا ہے، نہ صحیح سے سفر کر سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دینا۔ اور دعا کے دیگر الفاظ کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، مجھے بھی محفوظ رکھنا۔ امام الموحدین ہے، توحید پرستوں کے امام ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے بت پرستی سے بچائے رکھنا اور یہاں کے رہنے والے کو بت پرستی سے بچا کر رکھنا۔ آج لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو عرب کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ پورے عرب کے اندر، آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ملنا ممکن ہے، بلکہ آپ اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس شہر میں بت خانے نہ ہو، جس شہر میں درگاہ اور مزار نہ ہو۔ پورے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ جتنے بھی گالیاں دیں، یہ تحریکی پسند کے لوگ اور شیعہ پسند کے لوگ جتنے بھی گالیاں دیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو شرک سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کی دعا کی۔ دوسری اور تیسرا نقطہ اس دعا کا یہ ہے، انہوں نے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ آگے دعا کے الفاظ کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ، اے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ایسے مقدس زمین کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی، جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں پر علاج نہیں، جہاں پر کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ اے اللہ، ایسی جگہ پر اپنی ضروریت کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، آپ عرب ملک جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، افریقہ اور امریکہ جاتے ہیں، سارے انتظامات کر کے جاتے ہیں، گھر بھی موجود ہوتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی موجود ہوتا ہے، اور ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل کیسا گوارا کرتا ہے؟ آپ جاتے ہیں، اس وقت آپ کے دل کے اندر کیا گزر رہا ہے؟ آپ سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے ہیں، لیکن ایسے مقام پر جہاں کوئی آدمی نہیں، جہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اے اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آگے انہوں نے دعا کی، اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تاکہ لوگ نماز قائم کریں، تاکہ لوگ کیا کریں؟ نماز قائم کریں، اور کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اے اللہ، اسی وجہ سے تیرے حکم سے میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وہاں کے لوگ جو توحید پرست ہیں، جو شرک سے دور ہیں، بدعت سے دور ہیں، اور سنت کے قریب ہیں، اور کم از کم نماز کے پابند تو ضرور ہیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم گالیاں دیتے ہیں عرب والوں کو، یہ آج ہماری حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی کہ کچھ لوگوں کے دل کو ادھر مائل کر دینا، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کے دل کے اندر یہ چاہت ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایک مرتبہ اس ارض مقدس میں جا کر اللہ رب العالمین کا گھر کعبہ کا طواف کر لیں، دیدار کر لیں، اور بہت سارے مقامات کی زیارت کر لیں۔
آج ہر انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کا روزی عطا کرنا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ لوگ تیرا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے گئے. آج آپ عرب کے اندر، مکہ کے اندر جائیں، جو پھل وہاں نہیں ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ پھل وہاں موجود ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں سیب اور آم کے لیے مشہور ہے، ہندوستان میں چائے کے لیے مشہور ہے، لیکن یہاں پر ہمیں 1 نمبر آم نہیں ملتا، 1 نمبر سیب نہیں ملتا، 1 نمبر چائے نہیں ملتی. ہم 2 نمبر 3 نمبر 5 نمبر کھاتے پیتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کے چند الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ فضیلت مکہ مکرمہ کی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں کچھ خاص نشانیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی یہ رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو روئے زمین کے اندر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ومن دخلہ کان آمنا. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کے لیے جو پہلے گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ شہر بکہ میں ہے. مکہ کا ایک نام بکہ ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے بے بکہ. اور یہ بکہ کیا ہے؟ مبارکہ، مبارک جگہ ہے. مبارک کس اعتبار سے ہے آگے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہدی للعالمین، یہ شہر مکہ پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے. اگر کوئی انسان اس شہر کو دیکھ کر، یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر اگر ہدایت نہیں نصیب انہیں نہیں حاصل ہوتا تو پھر وہ انسان گمراہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا مرکز ہے. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. اس گھر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے جس گھر کو سب سے پہلے بنایا گیا وہ کعبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد بیت المقدس ہے. اور بیت المقدس اور کعبہ کے تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے. یعنی پہلا گھر مکہ میں کعبہ اور دوسرا عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس کا ذکر کیا آیت نمبر 127 میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بنیاد رکھ رہے تھے کعبہ کی اور اللہ سے دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو اسے قبول فرما دے، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور اس کعبہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. کون سی نشانیاں ہیں؟ آپ دیکھیں گے تو شہر مکہ میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. ان میں سے ایک نشانی حجر اسود ہے. حجر اسود یہ دنیاوی پتھر نہیں ہے، دنیا کا پتھر نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا پتھر ہے. اور جس وقت اس پتھر کو اتارا گیا جنت سے، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سفید پتھر سیاہی میں تبدیل ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اس
کے اندر مقام ابراہیم ہے، وہ جگہ جس پر ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم رکھ کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور جب آپ کعبہ کا طواف کریں گے تو کعبہ کے طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑ رہا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علاقے میں، اسی کعبہ کے ارد گرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کو بھی پیدا کیا، ایسا پانی جو کبھی ختم نہ ہونے والا، جو پانی ماء مبارک ہے، بابرکت پانی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ اس پانی کا ایک گھونٹ ہمیں نصیب ہو جائے، اور پوری دنیا کے اندر اس پانی کو لے جایا جاتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر کبھی کمی نہیں ہوتی۔ آپ سال اور سال رکھ دیں لیکن وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر عظیم کے فضیلت کو اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے سے بھی واضح کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو محفوظ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے جب ابرہۃ الاشرم کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر کے آ رہا تھا، اور چند ہاتھی بھی تھے، سورہ فیل آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2118 نمبر کی حدیث، کہ ایک بڑا لشکر یا بڑی فوج کعبہ کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے نکلیں گے، اور جب وہ مقام پیدا پر پہنچیں گے اللہ رب العالمین اسے زمین پر دھسا دے گا۔ آج آپ کو تعجب ہوگا کہ جو لوگ ایران کے سپورٹ میں باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ، ان کا جو اصل مقصد ہے کعبہ کو اپنے قبضے میں کرنے کا مقصد ہے، اور اگر کعبہ ان کے قبضہ میں ہو جائے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگر ہو جائے تو یاد رکھنا کہ پھر سنیوں کے لیے وہاں پر جانا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا وہ لوگ یاد رکھیں اچھی طریقے سے، اور جو سعودی کو گالی دیتے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد توحید کو توحید پرستوں کے ذریعے سے حفاظت کیا ہے۔ اگر کبھی مشرک تھے وہاں پر، اللہ رب العالمین نے پرندوں کے ذریعے سے حفاظت کیا، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی فوج جو ہتھیار سے لیس ہو کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مقام بیضا میں اس لشکر کو وہیں پر زمین بوس کر دے گا، دھسا دے گا، غرق کر دے گا۔ ہمیں اس کا پکا یقین ہے کہ کوئی بھی فوج، کتنی بڑی بھی فوج ہو جائے، چاہے وہ یہودیت کی فوج ہو، چاہے وہ نصرانیت کی فوج ہو، چاہے وہ شیعوں کی فوج ہو، چاہے وہ تحریکیوں کی فوج ہو، کبھی بھی کعبہ کو وہ اپنے قبضے میں نہیں کرنے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اور اخیر میں جب کعبہ، جو کعبہ ہے، یہ کعبہ کی بقا پوری دنیا کی بقا ہے، اور یاد رکھنا کہ جس دن کعبہ منہدم ہو جائے گا، جس دن کعبہ مشرکوں کے ہاتھ میں چل جائے گا، وہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی، اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبہ کو جو ڈھانے والا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1591 نمبر کی حدیث، وہ حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلی والا سیاہ آدمی ہوگا، جو نہایت کمزور، نہایت لاغر ایسا انسان ہوگا، اور وہ جا کر کعبہ کو اٹھائے گا۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایمان والا موجود نہیں ہوگا، ایسی صورت میں کعبہ کو اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں کہ جو انسان کعبہ کا طواف کرتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین 10 گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کعبہ پہ قدم رکھنے کی وجہ سے طواف کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مسجد ہے مسجد حرام، جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان ایک نماز پڑھے گا کعبہ میں،
مسجد حرام کے اندر جو انسان ایک نماز ادا کرے گا، یہ ایک نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس نماز کا ثواب اور اجر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر مسجدوں میں اگر تم 1,00,000 وقت بھی نماز پڑھو تو ایک وقت کی نماز میں جو ثواب ہے 1,00,000 وقت میں وہ ثواب اور اجر تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ بھی شہر مکہ ہے۔ آج کتنے امام مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں ہندوستان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کو کبھی عربی نہیں آتی، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی شہر مکہ میں پیدا ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور یہ بھی شہر مکہ میں۔ دابۃ الارض، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر بیان کیا ہے کہ دابۃ الارض ایک ایسا جانور جو صفا پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں سے نکلے گا۔ عام طور پر جانور کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن وہ جانور جو نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے، وہ صفا پہاڑ پھٹے گا اور وہیں سے وہ جانور نکلے گا اور کافروں سے بات چیت کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ شہر مکہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عازمین حج ہیں ان علاقوں سے جب گزریں یا ان علاقوں میں رہیں تو ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو جانیں، اور جنہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں گے وہ بھی ان فضیلت کو جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مکہ معظمہ کی عظمت اور فضیلت کو جان کر ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جنہوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو حج مبرور میں تبدیل فرما دے۔ جو عازمین حج ہیں، جنہوں نے حج کے لیے رخت سفر باندھ چکا ہے، اے اللہ تو انہیں حج مبرور کے ساتھ واپسی عطا فرما۔ حج مبرور وہ ہے جس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے حج مبرور کیا اس کا بدلہ جنت ہے، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے اے اللہ انہیں تو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے لیے راستہ نکال دے، جو روزی کے معاملہ میں پریشان ہے اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔